آپ نے یوں کیا بدعت کر رہے ہیں آپ کچھ ارے بدعت کر رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ رسولوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ میں کوئی رسول بدعت نہیں کر رہا ہوں, کوئی نئی تبدیلیاں نہیں کر رہا, کیونکہ وہی کہا گیا تھا جو رسولوں سے پہلے کہا گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت کرنی شروع کری تو انہوں نے کہا یہ بدعت کر رہا ہے, مذہب میں تبدیلی لا رہا ہے, مذہب میں نیا مذہب بنا رہا ہے, نیا مذہب, نیا کوئی مذہب آ رہا ہے. اب ہر زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ نیا مذہب بنایا جا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو ان سے قل ما کنت بدعا من الرسل, جتنے رسول آئے ہیں ان میں میں کوئی بدعت نئی تبدیلیاں نہیں کر رہا, کیونکہ پیچھے اللہ بتا رہا ہے یہ وہی کہا جا رہا ہے جو تجھ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا. کوئی نئی بدعت تھوڑی لا رہا ہے, نئی تبدیلیاں کیوں لا رہا ہے, وہ سب یعنی یقین کرے جو یہاں بتایا جا رہا ہے صرف میں ہی ایک ایسا ہوں جو نیا مذہب بنا رہا ہوں. کہ لے نئی تو نیا, اس کا تو نیا مذہب ہے. سنت رسول میں آپ یاد رکھیں, اطاعت رسول میں جب بھی آیات کی وضاحت ہوتی ہے, جیسے آپ لوگ آیت کی وضاحت ہو رہی ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہے نیا نیا کوئی شاید مذہب نہیں, ہم نے تو آج تک ایسا نہیں سنا. میں نے پہلے ہی کہا تھا جو محمد رسول اللہ قرآن سے وضاحت ہو رہی ہے وہ اس فیصلہ بالکل لوگوں کو معلوم نہیں ہے, تبھی تو لیکچر دیا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت کر رہا ہے, پتا نہیں کتنی چیزیں بدعت کہتے ہیں ایک دوسرے کو, یہاں کہہ چلے جا رہا ہے بدعت, بدعت تھوڑی ہے یہ تو وہی ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. کہہ دے میں رسولوں سے بدعت نہیں تبدیلیاں کرنے والا نہیں ہوں اور مجھے ادراک نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اگر میں اتباع کرتا ہوں تو سوائے جو میری طرف وحی کی گئی, اور میں نہیں ہوں سوائے واضح خبردار کرنے والا. یہ سمجھ لیے محمد رسول اللہ سے ہر زمانے میں یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور ہر زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ بدعت کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں یہ آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ وہی کہہ رہا تھا رسول جو تجھ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا. کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہی انہوں نے, سیم شرع نہیں, کوئی مختلف شرائع نہیں تھی, اور کوئی نئے قول ہی نہیں ہے. ہر رسول نے آن کے ایک ہی قول کہا, ایک ہی بات کہی جو اللہ نے وہی کی تھی ان کو, سیم. تبھی تو اللہ کا دین فیصلہ سمجھ میں آئے گا. یہ تھوڑی ہر زمانے میں کوئی مختلف باتیں ہو رہی ہیں. یہ انسان ایسے بات کرتا ہے اور انسان کی لاز اور امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہے, کیونکہ مسٹیک کرتے ہیں وہ, اور اپنے مسٹیک سے پھر وہ صحیح کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسٹیک ہوئی تھی, اب یہ قانون میں یہ امینڈمنٹ کر دیں, اور فلانے قانون میں اب یہ کر دیں. یہ انسان کرتا ہے, اللہ تھوڑی کرے گا. اللہ نے شروع سے ایک ہی قانون بنایا, ایک ہی شرع بنایا, ایک ہی کتاب, ایک ہی دین, ایک ہی اسلام. کوئی چینجز کبھی بھی نہیں ہوئی, اور رسولوں نے آن کے کوئی بھی چینج نہیں, کوئی بدعت نہیں کی, سب سیم. اور اللہ بھی کنفرم کر رہا ہے تجھ سے وہی کہا جا رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی, کوئی بدعت نہیں ہے, یہ سیم. تو یہ سب اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا, یہاں دنیا میں ہر زمانے میں سمجھتے آ رہے ہیں. اچھا اب جو ہے اب جو میں کچھ آیتیں پڑھوں گا, اس سے پہلے کہ میں اس کو پڑھوں گا میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو شرائع بتا دی, شرائع مختلف نہیں ہے, شرائع ایک ہی ہے. پھر کوئی نئی چیز بات نہیں کہی, جو وہی رسول نے آن کے وہی کہا, سیم چیز, ہر چیز سیم, کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوئی. اللہ کی کتاب ایک ہے, ہمیشہ چلی آ رہی تھی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام ہے وہ ہم لوگ عام طور پہ سنتے آ رہے ہیں. وہ ایک آیت ہے, وہ آگے اس آیت اس بکلیٹ میں ابھی آگے آئے گی, وہ میں مقام کو ان آیات کی روشنی میں وضاحت کروں گا. محمد رسول اللہ کا ایک مقام ہے, محمد رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں. اچھا اب یہ ترجمہ آپ جتنے ترجمے دیکھیں تو وہاں پر تقریباً یہی ترجمہ کیا ہوا ہے ترجمے میں کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے معنی ہوتے ہیں نبیوں کی مہر. یعنی مہر کا مطلب ہوتا ہے عام لینگویج میں کنفرم کرنا, سرٹیفائی کرنا, ویریفائی کرنا. کوئی ڈاکیومنٹ ہو, اگر آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ دیا جائے اور اس پہ سرٹیفیکیشن نہ ہوئی, دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے
کہ اس پہ اگر کوئی اٹیسٹیشن نہیں ہو، سرٹیفائڈ نہیں ہو تو مور نہیں ہو تو ہم اس کو ڈاکیومنٹ کو وہ نہیں لیتے. تو مثال کے طور پہ یہ جو کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب جو ہے، یہ شروع سے ہر زمانے سے اللہ کی کتاب ایک ہی ہے، اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، وہ نبی جتنے قرآن مجید میں نبی حضرات ہیں، جتنے نبی ہیں، ان کی وہ مہر ہیں، سرٹیفائی کرتے ہیں نبیوں کو. عربی میں خاتم کے معنی ہوتے ہیں مہر، کیونکہ اگر ہم خاتم النبین کے معنی کر دیں، جو یہ بتا رہی ہیں ایک بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو ختم کر دیا، کہ وہ نبی نہیں رہے. اگر میں آپ کو ختم کر دوں تو آپ نہیں رہیں گے نا، تو نبی کو اگر میں نے ختم کر دیا تو نبی ختم ہو گئے سارے، کیونکہ وہ ہیں خاتم النبی، نبیوں کی مہر ہیں، یعنی انہوں نے اٹیسٹ کیا، سرٹیفائی کیا ہوا ہے. وہ میں لیکچر میں بتاؤں گا کس طریقے سے، لیکن معنی اگر آپ اس کے کچھ اور بنانا چاہیں گے تو وہ فٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگاتا ہے دلوں پر. تو اس کے معنی کیا ہوگے؟ وہ نہیں سمجھیں گے، یہ ہوگا نہیں سمجھیں گے. تو اگر نبیوں پہ مہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ کی مہر ہونی ضروری ہے. جتنے قرآن مجید میں نبی ہیں ان پہ محمد رسول اللہ مہر ہیں. اب اس کی میں ایکسپلینیشن آپ کو بتاؤں گا کیسے سمجھ میں آئے گی. پہلے آپ کو یہ سمجھیے کتاب جو ہے یہ اللہ کا کتاب لکھا ہوا ہے نا، جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور دنیا میں جیسے کوئی ڈاکیومنٹ ہو، وہ سمجھ لیے ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کوئی رولز اس طرح، اس میں بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے. اس میں انبیاءوں کا بھی ذکر ہے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا، ان انبیاءوں پہ محمد رسول اللہ مہر ہیں. یعنی ان کو ختم نہیں کر رہے، ان کی نبوت نہیں چھین رہے، وہ ان کو سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ نبی جنون ہے. مہر لگ گئی، یعنی محمد رسول اللہ کی مہر لگ گئی ان نبیوں پر. یہ مہر کے معنی ہے، لفظی معنی مہر کے معنی مہر لگ، نبیوں پہ مہر ہیں وہ جتنے بھی انبیاء ہیں. جس طرح ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہے اور آخر میں ہم نے ایک مہر لگا دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیشہ سے ہر زمانے میں ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے. اس کے صفاتی نام وہ الگ ہیں، کیا ہے، مگر جتنے انبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے اسی کتاب کی تبلیغ کری، اور محمد رسول اللہ نے اس پہ مہر لگائی ہوئی ہے، خاتم النبی. لہذا اس کتاب سے باہر کوئی اگر آپ کہیں گے یہ نبی ہے تو محمد رسول اللہ کی اس پہ مہر نہیں ہے. اگر اس کتاب سے آپ باہر جائیں گے تو ہمارے پاس معاشرے میں کتنے انبیاء بتاتے ہیں لوگ؟ 1,24,000. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو جتنے 1,44,000 بتا رہے وہ محمد رسول اللہ اس پہ مہر نہیں ہے، وہ ان انبیاء پہ مہر ہے جو اس پہ مینشن ہے. تو اگر آپ بازار سے لے آئیں کہ صاحب راما بھی اچھا انسان تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے نبی ہو، اور کرشنا وہ بھی بہت، یا بدھا بڑی محبت کی بات کرتا تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے زمانے کا نبی ہو. خبردار، کوئی مہر اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی مہر نہیں ان پہ. تو غلام احمد کہنے لگے میں بھی تو نبی ہوں. باہر نکلے محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اس طرح پہلے 1,44,000 جب آپ نے منوا دیا آڈینس کو، تو ایک دیکھا میں بھی آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کنفیوژن آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے قرآن مجید میں جو نبی ہیں ان پہ محمد رسول اللہ مہر، ڈاکیومنٹ یہ سرٹیفائڈ ہے، اس میں محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی نبیوں پر جو اس میں انبیاء ہیں، تو کمپلیٹ کتاب ہے، اس کے اندر کمپلیٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس میں محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے. لہذا اس میں کوئی نبی ایڈ کر سکتے نہ سبٹریکٹ کر سکتے. تو وہ یہ آیتیں میں آج پڑھوں گا. آج اس کے بعد سے ان ناموں کو یاد رکھیں، آیتیں یاد کر لیں بلکہ، تاکہ اگر آئندہ کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں یہ قرآن مجید میں انبیاء ہیں. اور یہ آیتوں میں دیکھیں، اس میں بات تو وضاحت میں یہ بتا رہا ہوں کس طرح محمد رسول اللہ مہر بنیں گے. سورہ نام 683، اس کی 84، 85 اور 86. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی، ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. اس آیت میں کتنے نام آئے؟ ایک نام آیا. کون سا نام ہے وہ؟ اب آپ گنتے جائیے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. کُلًّا ہدینا، ہم نے ان سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ہم نے اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی.
ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین، اور اس کی ذریت میں سے ہم نے داود، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ کتنے ہو گئے نبیوں کے نام؟ 10، 9 اور بتائیں، 10 اور 18۔ ابھی بھائی ابھی تک کتنا پڑھا ہے؟ دیکھیے کنفیوژن ہو گیا، کتنے؟ کسی کوئی نہیں پڑھ رہا؟ 9۔ دیکھیے بچے 9 کہہ رہے ہیں، سوچ لے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کتنے ہوئے؟ 10۔ چلیے صحیح ہے، 10۔ ہاں بیٹا اوپر بھی تھا۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، کتنے ہو گئے اب؟ 14۔ ویری گڈ۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، 18 نبی۔ آج پتہ چلا کتنے نبی ہیں قرآن مجید میں؟ یہ 18 ہیں۔ اچھا دیکھیے اور جیسے ذوالکفل ہے اور جناب ذوالقرنین، وہ اور نام بھی ہیں، لیکن نبیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ نبی رسول میں کیا فرق ہے وہ میرا ٹاپک الگ ہے، وہ ٹاپک الگ ہے، تو یہ خامخواہ سوال بیچ میں نہ کر لے، میں جب دوں گا نبی رسول کا فرق آپ کو میں واضح کر دوں گا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو نبی کہہ رہا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے، اور جناب سورہ مریم 19 اس کی 56 آیت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو بے شک وہ سچا نبی تھا۔ کتنے ہو گئے؟ 19۔ کتنے نبی ہو گئے؟ 19۔ اب کوئی بتا سکتا ہے اس میں محمد رسول اللہ کا کوئی نام نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اتنے سارے نام تو خوب یاد کر رہے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ کا یہ نام نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا کیوں نہیں ہے نام؟ بتا سکتا ہے نئے حضرات میں سے؟ نئے حضرات میں سے؟ ویری گڈ، کیونکہ وہ نبیوں کی مہر ہے نا، تو ان کا نام کیوں ہوگا؟ مہر ہے نا وہ۔ یہاں تو یہ لکھا ہے 18 نام بتائے، 19 اور یا ادریس کے ساتھ، اس میں ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ کیا اولئک الذین آتینہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی، حکم دیا اور نبوت دی۔ کون؟ 18، 19۔ اور پھر اللہ نے ایک اور عجیب بات کی آگے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، بس اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر زمانے میں، یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے، پس تحقیق اس کے ساتھ ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے، وکالت کریں گے جو اس کے ساتھ ہرگز کفر نہیں کرے گی۔ یعنی ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جب یہ آیت کی وضاحت ہوئی تو اگر آپ نے کفر کر کے وہی 4 مانا تو اللہ خیر تمہاری اللہ تعالیٰ وکالت دے گا، پھر اس کی وکالت کرے جو ایک ہی مان رہے ہیں، ایک کتاب، ایک حکم، ایک نبوت۔ اب یہ 18 نبیوں کو اللہ نے کتاب دے دی، مان رہی ہیں آپ؟ 18 نبیوں کو کتاب مل گئی، 19 نبیوں کو کتاب مل گئی، ملی نہیں ملی؟ نبوت بھی مل گئی، اور جناب ان کو اور حکم بھی ملا، حکومت بھی ملی۔ اب اللہ نے ان نبیوں سے کیا کہا؟ ان نبیوں کو کیا کہا؟ سورہ آل عمران 81 آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ نے انبیاءوں سے، کتنے انبیاءوں سے؟ 19 انبیاءوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت سے دیا، جو ہم نے پیچھے پڑھا کتاب اور حکومت سب دی، حکمت بھی ملی دیا، پھر تم سب کے پاس رسول آیا کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے، تصدیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو
اور کیا تم اس پہ میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں ان کے پاس، پس گواہ رہو۔ اس نے کہا کہ پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ جو انبیاء تھے 19 انبیاءوں کے پاس اللہ نے ان کو کتاب دی، حکمت دی۔ نبی عربی میں دیکھیں نبی لکھا ہوا ہے، دیکھیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لکھا ہوا ہے، عربی میں نبی لکھا ہوا ہے، اور دیکھیں نیچے لکھا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول۔ نبیوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ تو محمد رسول اللہ ہے، کون ہے؟ رسول ہے نا۔ دیکھا فرق آپ نے؟ ان کا نام بھی نہیں ہے وہ 18 نبیوں میں، 19 نبی میں۔ تو انبیاء سے اللہ نے میثاق لیا کہ تمہیں کتاب بھی لی، حکم نبوت حکمت سب ملا۔ اب جب تمہارے پاس رسول آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تصدیق مصدق لما، تصدیق کرنے والا تمہارے پاس ہے، تم اس کی ضرور مدد کرو گے اور تم ضرور اس کی اور اللہ نے کہا کہ تم اقرار کرتے ہو؟ انبیاء 19 سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفرنس، انبیاء میں اور رسول میں ڈیفرنس نظر آیا کہ ان سب کو تصدیق کرنے والے محمد رسول اللہ وہ ہے مور۔ مور نظر آئی نہیں نظر آئی؟ تصدیق میں نے کہا تھا تصدیق کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت سے دیا، پھر تم سب کے پاس رسول آیا تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، ساتھ ہے، کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کون ہے یہ سب؟ نبیاء انبیاء 19۔ پھر اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پہ میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، مور ہیں انبیاءوں کی، یعنی تصدیق کرنے والے انبیاءوں کی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا یہاں؟ تصدیق کرنے والے انبیاءوں کو وہ نبی ہیں۔ 19 نبیوں کا ذکر کیا میں نے بھی آپ کے سامنے، تمام نبی کے ساتھ، اس میں محمد رسول اللہ کا نام نہیں ہے۔ یہاں رسول آن کے ان انبیاء کو جو ملا کتاب اور حکمت سے، اس کو تصدیق کر رہے ہیں، وہ آن کے کنفرم کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا تم اقرار کرتے ہو اور اس کی مدد کرو گے؟ انہوں نے کام کریں گے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ رسول جبرائیل ہیں۔ ایک بات ہو رہی ہے، تو جبرائیل کی مدد کر سکتے کوئی انبیاء؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ محمد رسول اللہ ہی ہیں۔ اب آگے دیکھیے سورہ نام 60 اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین۔ وہی لوگ ہیں یعنی انبیاء، یہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے 19 انبیاءوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی مقتدی بنو۔ کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، یہ اگر ہے تو عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ یہ جو 19 انبیاء تھے ان کو اللہ کہہ رہا ہے وہی لوگ ہیں انبیاء، یعنی جن کی اللہ نے ہدایت کی، یعنی انہوں نے جب اقرار کر لیا تو اللہ نے ان کی ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی، تم کیا کرو؟ مقتدی بن جاؤ۔ ہم سب کیا کریں؟ مقتدی بن جائیں، اور کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے میں اس بات پہ کوئی اجر کا سوال تھوڑی کر رہا ہوں، یہ اگر ہے تو عالمین کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ اب میں نے وہ آیت رکھی سورہ احزاب کی 33 جس کا یہ پورا ایکسپلینیشن تھا 40۔ اب محمد رسول اللہ کا نام آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تم مردوں میں سے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں، وہ لیکن اللہ کے رسول ہے، اور وہ جو نبی کی انبیاء 19 ہیں ان کی وہ کیا ہے؟ مور ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا حضرات ہے اس کے یہ مور سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تصدیق کر رہے ہیں رسول، 18 نبی 19 نبیوں کا ذکر ہے، اور یہاں اللہ نے کہا محمد کون ہے؟ ولیکن رسول اللہ، رسول اللہ کے کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اور کیا ہے وہ؟ خاتم النبیین، نبی جتنے ہیں 19 ان کی مور ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں نبیوں کی۔ اور دیکھیں کیونکہ وہ تصدیق کرنے والے، ان کا دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے سورہ انبیاء 21 اس کے اندر لکھا ہوا ہے 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اور ہم نے تجھے رحمت بنا کے تمام جہانوں میں بھیجا. تمام جہان, تمام انبیاء ہر زمانے میں محمد رسول اللہ, سمجھ رہے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں میں اللہ کہہ رہا ہم نے تجھے رسول بنا کر بھیجا. اور آگے لکھا ہے سورہ القلم 68:4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک تو عظیم اخلاق کردار پر ہے. اخلاق جو ہے خلق عظیم, یعنی تخلیقیں تو بہت ساری ہیں, خلق عظیم بہترین کردار ہے. بے شک تو عظیم اخلاق کردار پر ہے. یہ ان کا سٹیٹس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سٹیٹس بنا کہ جتنے انبیاء ہیں قرآن مجید میں ان سب کی وہ مہر ہیں, ان کو وہ تصدیق کرتے ہیں. اگر کوئی انسان اس دنیا میں آن کے کہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے یہ کرا تھا, اور بائبل سے پڑھنے لگے, تو محمد رسول اللہ کی مہر ہے وہ نہیں ہے. کوئی بھگوت گیتا سے کوئی بتا دے, کوئی اور کہیں سے پڑھ دے کہ صاحب یہ عیسیٰ السلام یہ کر رہے تھے اور نوح علیہ السلام یہ جتنے واقعات اللہ نے اپنی کتاب میں لکھے وہ سارے محمد رسول اللہ کے ذریعے کنفرم ہوتے ہیں. وہ اس کی مہر ہیں. تمام انبیاء کی مہر ہے محمد رسول اللہ. تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آگے کیا بنے گا؟ خاتم النبیین. ڈرے مت, یہ کوئی اللہ کی آیت نہیں ہے. آج سے آپ کا کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و خاتم النبیین. نہیں ہے کوئی الہ سوا اللہ کے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور انبیاءوں کی مہر ہے. آج تک آدھا کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں آپ لوگ. نہیں کہہ رہے, لکھا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لکھا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند آیتیں یا ان کی پرسنالٹی کو ہم کیسے اسوہ حسنہ پہچانے, ان کی اسوہ حسنہ کو بھی دیکھنا ہے کہ اور اگر ہمیں اتباع کرنا ہے اللہ کے رسول کو تو کیا اسوہ حسنہ ہے اور کس طریقے سے ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے. آل عمران 30 سورت ہے اور اس کی 144 آیت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے ایک رسول کے, ایک رسول ہیں. تحقیق اس سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے. کیا پس اگر وہ مارا جائے یعنی مارے جائیں یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹ جاؤ گے, اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹے گا بس وہ ہرگز اللہ کو کسی شے کا ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے پہلے بہت سے رسول جو ہم قرآن مجید میں جن کے نام ہیں وہ گزر گئے, اور سوٹو سے ایک وقت آئے گا کہ محمد رسول اللہ بھی گزر جائیں گے. تو کیا ہم مسلمان قوم یا ایمان والے لوگوں کو اللہ پوچھ رہا ہے, ایک سوال کر رہا ہے, ریٹورک کوشچن, کیا تم اپنی ایڑیوں کے پلٹ جاؤ گے, ایڑیوں کے پر پلٹ جاؤ گے, یعنی کہ آپ پلٹ جائیں گے اس اسلام یا جو میسج آ رہا ہے, جو پیغام آپ کو پہنچ رہا ہے اللہ کی آیت کے ذریعے, اگر وہ گزر جائیں یا مارے جائیں یا قتل کر دیے جائیں. سوال کر رہا ہے کیا وہ مارے جائیں, بس یہ کیا مارے جائیں یا قتل کر دیے جائیں کہ تم لوگ ایڑیوں کے پر پلٹ جاؤ گے, یہ سوال ہے. تو ہم ایمان والوں کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں پلٹنا نہیں ہے. اگر وہ ایسا ہو جائے ان کے ساتھ یعنی قتل کر دیے جائیں یا مارے جائیں
تو لوگوں کو پلٹ جانا ہے یا ان کی اتباع کرنی ہے؟ کوشچن یہ ہے اس آیت میں جو سینس ہے کہ محمد رسول اللہ سے پہلے بھی رسول آئے، وہ بھی گزر گئے، اور اگر محمد رسول اللہ مارے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو پس کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے؟ یہ سوال ہے۔ تو ہم کو یہ معلوم کرنا پڑے گا آیات سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے اگر فزیکلی طور پہ وہ حاضر نہیں ہے تو کس طرح اتباع کی جائے گی رسول اللہ کی؟ رسول اللہ محمد رسول اللہ کس طریقے سے اتباع کی جائے گی؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ الاحزاب میں 33 اور اس کی 21 آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تحقیق تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ میں اور یوم آخرت میں امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو رسول اللہ کے تم سب ایمان والوں